ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے بھارت اور جو امریکہ کے درمیان ٹیرف وار ہے اس پر تو باسی صاحب نے خاصی تنقید کی. اب ذرا میں بھی کچھ کرٹیکل سا سوال باسی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کیوں نہیں خوش؟ اتنا نیبر سے ہمارے ہاں گیسٹ آئے, بڑا شاندار استقبال ہوا, بڑا پرتپاک استقبال ہوا, بڑا awesome قسم کا وزٹ تھا, لیکن you are still criticizing that visit. That is my job to be critical. So definitely or look I at am things referring critically. You are referring to ایرانی صدر کے دورہ پاکستان. کیوں نہیں خوش اس سے؟ نہیں, ہم خوش تو بہت ہیں. ہم کس نے کہا ہے بابا میں بہت خوش ہوں. ہم نے تو بلکہ پچھلے ہفتے ہم نے کتنی تعریف کی اس وزٹ کی, لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کی نشاندہی ضروری ہے اس کی نشاندہی اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں ہوتی, رہ جاتی ہیں, لوگوں کی نظر اس پہ نہیں جاتی. تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. چلیں آج ڈی سائفر کے بھی ناظرین مطلب ناراض ہونے لگے ہیں. ناراض نہیں ہوں گے, بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے یہ پوائنٹ جو چیزیں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ کسی اور نے کیوں ڈسکس اس سے پہلے نہیں کی. دیکھیے بڑا اچھا وزٹ تھا, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا اچھا پوزیشننگ کی ہے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے, 18 جون کو ان کی ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ, اور دوسری جانب یہ جنگ بھی جاری تھی ایران اور اسرائیل کی. اور اس جنگ کے فوری طور بعد ایران کے صدر کا پاکستان آنا اس بات کی کا مظہر تھی کہ ہمارا ایک کچھ رول ہے بیچ میں. ہم نے تو اس بات کی تھی کہ شاید ہم کچھ ایران کی میسیجنگ اور امریکہ کے درمیان جو کچھ پیغام رسانی ہے وہ کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جو خلیج ہے ان دونوں ممالک کے درمیان وہ کس طریقے سے پر ہو, اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر مذاکرات رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ شروع ہو سکے. اور یہ ممکن ہے کہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہو, کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں. گو کہ کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے. وہ نہیں ہے سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کوریلا, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس ماہ کے آخر میں, تو ان کی جو الوداعی تقریبات ہیں اس میں شرکت کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. جنرل کوریلا پاکستان میں تھے پچھلے ماہ میرے خیال جولائی میں, ہاں ان کو نشان امتیاز بھی دیا گیا. تو اور انہوں نے اپنی جو کانگریس میں ہیئرنگ تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان از اے فینومینل پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم. اور یہ اس وقت کہا جب بھارت یہ چلا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے, اس قسم کی بات ہے. تو وہ ایک لحاظ سے امریکہ نے ان کا جو بیانیہ تھا اس کو بالکل رد کر دیا. اچھا, اب جنرل عاصم منیر جا تو رہے ہیں الوداعی تقریبات میں شرکت کے لیے, فلوریڈا جائیں گے, ٹیمپا, لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی ملاقات, کوئی ایسے میسیجنگ ہو جو پریزیڈنٹ پزشکیان جو آئے ہوئے تھے پاکستان ایران کے, کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہو جو کہ وہاں کنوے کرنے جا رہے ہیں. اور کوشش ہماری شاید یہ ہو, اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن مجھے لگتا ہے, ایک مجھے انٹیوشن ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان کچھ چیزیں ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وی آر پلئنگ دس کنسٹرکٹیو رول, اور اسی وجہ سے شاید امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت خوش بھی ہیں. اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ دوبارہ ملاقات تو شاید نہ ہو پائے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, کیونکہ فلوریڈا جا رہے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کا اپنا علاقہ, اپنی اسٹیٹ ہے, تو پھر شاید ملاقات بھی ہو جائے, بٹ وی ڈو ناٹ نو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اچھا, جو آپ نے کہا نا کہ آپ پریزیڈنٹ پزشکیان کے وزٹ سے خوش کیوں نہیں لگتے ہیں, ہم بہت خوش ہیں. بڑے اچھے ایگریمنٹس ہوئے, بلکہ یہاں تک بھی بات ہوئی کہ دونوں ممالک اگلے 5 سالوں میں جو اس وقت بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو $10 بلین تک لے کر جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی اچھی بات ہے. اور اگر ہم ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ مصالحت کروا سکتے ہیں, اور جو ایران پہ پابندیاں ہیں, امریکی پابندیاں, ان کو ہٹوا سکیں, تو ہمارے لیے تو بہت سے راستے کھل جائیں گے. بلکہ جو ایران پاکستان پائپ لائن کتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا, تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن میں صرف یہاں پہ 2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک, آپ نے اگر دیکھی ہوگی پریس کانفرنس تو نہیں تھی پریزیڈنٹ پزشکیان کی اور ہمارے وزیر اعظم کی جوائنٹ, ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پریس کے سامنے وہ آئے, میڈیا کے سامنے. ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھی اور ایران کے صدر نے اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھی, اور اس کے بعد کوئی کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوا, بس اسٹیٹمنٹ پڑھی اور چلے گئے لنچ کے لیے.
اچھا، ہمارے پرائم منسٹر نے جو ساری باتیں کرنی تھی انہوں نے کی، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ ہم ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کا جو رائٹ ہے اس کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایران کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پیسفل نیوکلیر پروگرام اپنا جاری رکھے. تو یہ کہنا بہت بڑی بات تھی، نوئنگ دا فیکٹ کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس پروسیسنگ کی کوئی بھی فیسلٹی ہو انریچمنٹ کی. تو یہ بات کہنا ایک اچھی بات تھی کہ ہم ایران کی جو اس کا جو رائٹ ہے اور جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی میں بھی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا ایک بہت. اس کے بعد پھر ہم نے ہمارے وزیر اعظم نے غزہ کی بات بھی کی، ایران اسرائیل جنگ کی بات بھی کی، اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کیا، ایران کو فلی ہم نے سپورٹ بھی کیا. پھر ہمارے وزیر اعظم نے جو کہ بالکل مناسب تھا کرنا، جموں اور کشمیر اور جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اور جو بھارت اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہا ہے اس کی بات بھی کی. اچھا، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اب پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کچھ کہیں گے، ان کی جانب سے کشمیر پہ کوئی ذکر ہی نہیں. مجھے بڑی پریشانی اس پہ ہوئی، سچی بات ہے. تھوڑا سا ذکر تو بنتا تھا نا کہ ہم بھی دیکھیے جہاں دیکھیے وہ بات کر رہے تھے مسلم امہ کی، جہاں انہوں نے بات کی فلسطین کی، تو کیا حرج تھا اگر وہ اس اپنی اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا بھی ذکر کر دیتے تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جاتے. ہمیں کتنی خوشی ہوتی کہ ایک مسلم بردر ہمارے ساتھ کھڑا ہے. لیکن انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. چلیے یہ بھی بات، مطلب میں اس کو اگنور تو نہیں کرتا، لیکن اب صدر ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید، حالانکہ دیکھیے یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بڑا واضح ہو گیا کہ بھارت ان کے ساتھ نہیں کھڑا. بھارت تو دیکھیے بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی ہمیں بالکل معلوم ہے کہ اسرائیل نے کس طرح بھارت کی ہر طریقے سے مدد کی ہے. ڈرونز تک وہاں آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیلی وہاں موجود تھے. ریئلائزیشن ہے بھی ایران کو شاید عوام کے لیول پہ تو ہے اب، لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ ہوتی ریئلائزیشن ہوگی، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ پزشکیان نے ذکر تک نہیں کشمیر رکھا. یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، سچی بات یہ. میں توقع رکھ رہا تھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے اتنی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کیٹیگوریکلی بالکل ایران کو سپورٹ کیا ہر معاملے میں، تو کچھ نہ کچھ ایران کے صدر کی جانب سے ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان ہی آ جاتا کہ جی ہم جموں اور کشمیر کے جو حق خود ارادیت ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں وہ آئی سی کی بے شمار قراردادیں ہیں اور ایران او آئی سی کا بھی ممبر ہے، تو کوئی حرج نہیں تھا اگر وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ ہو رہا تھا اس میں یہ مینشن کر دیتے. دوسری جو بات اسی سے ہی فلو کرتی ہے، میرے لیے یہ بھی ایک باعث مطلب میں حیران تھا اور حیران ہوا کہ اتنا امپورٹنٹ وزٹ ہوا، ہائی لیول کا وزٹ، اور اتنی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، بغل گیر ہوئے ہر طریقے سے، اور زبردست میٹنگز ہوئیں، اور ہر ایریے میں منسٹرز بھی مل رہے ہیں اور کوآپریشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہمارے تعلقات ایک اچھی ٹریجیکٹری پہ چل پڑے. لیکن کیا جائے کہ ایک چیز ہضم نہیں ہو رہی ابھی تک مجھ سے کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی. مطلب ایک اسٹیٹ لیول کا وزٹ ہو رہا ہے اور مشترکہ اعلامیہ نہیں ہے. میں اس کو کس طرح ایکسپلین کروں؟ کیا ہماری جانب سے کچھ پرابلمس تھے؟ ہم کچھ لینگویج ڈالنا چاہتے تھے کشمیر پہ فار دیٹ میٹر، وہ شاید ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، یا ایران کوئی ایسی لینگویج ڈالنا چاہتا تھا جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی امریکہ کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ہم نے دیکھیے جو ایران کے جتنے بھی کنسرنس تھے ہم نے تو وہ ایکسیپٹ کر لیے تھے. ایون ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی پریس کو پریزیڈنٹ پزشکیان کے ساتھ، اس میں وہ تمام باتیں تھیں جو ایران چاہتا تھا ہم سے کروانے کے لیے. تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پورے طریقے سے ایران کو سپورٹ کریں. لیکن ایران کو، چونکہ ایران کے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا اپنی اسٹیٹمنٹ میں ذکر نہیں کیا، تو مجھے کوئی شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایران کو کچھ آبجیکشن ہوگا کہ وہ بھارت کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بات بھی تھوڑا سا میرے
مہینے میں جو پزشکیان کے پریڈیسیسر تھے صدر ابراہیم رئیسی وہ تشریف لائے تھے اور اس موقع پہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی تھی اور اسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پیراگراف 13 اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر بھی ہے بلکہ حق خود ارادیت کا ذکر ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا ذکر ہے کہ یہ جو تنازع ہے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو اب 1 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا جب کہ ہم نے ایران کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا تو یہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں آئی؟ نیگلیجنس تو ہو نہیں سکتی نا کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس سے بہت پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہم نے خود ڈرافٹ کی ہیں چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ تیاریاں کس طرح ہوتی ہیں وزٹس کی یا تو کوئی ایسی چیز تھی شاید جو کہ ایران کو منظور نہیں تھی یا پھر ہمارے لیے بھی کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے I have an idea as well as the answer of that. ہم یہ ڈیسائفر کے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یا جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس میں اس ایپیسوڈ کے بعد دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب ضرور دیں باسط صاحب کو کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر مقبوضہ جموں کشمیر کا ذکر جو ہے مشترکہ اعلامیہ کیوں ایشو نہیں ہوا. چلیں دونوں سوال کے جواب دیجیے گا. سو آپ کی اجازت ہو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.